بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ کلینک ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری آج کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مدعو کر کے ان سے عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں انسانی صحت کو اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہماری انتہائی خوش قسمتی کہ آزاد جموں کشمیر کے ایک بہت بڑے جانے پہچانے نامی گرامی پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں شعبہ میڈیسن ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور آزاد جموں کشمیر. اس کے ساتھ ساتھ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میں وہاں پر بھی پڑھاتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈاکٹر امجد محمود خان امراض معدہ و جگر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر میڈیکل کالجز موجود ہیں آپ وہاں پر امتحانات لینے کے لیے بھی جاتے ہیں. اسی طرح آپ سی پی ایس پی کے ممبر بھی ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو مدعو کیا جاتا ہے مختلف طبی حوالوں سے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ڈینگی, کرونا اور میرپور آزاد جموں کشمیر میں کون کون سی خطرناک بیماریاں پریویل کرتی ہیں اور ان کے علاج احتیاطیں کیا ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سر یہ بتائیں گے سب سے پہلے تھوڑا سا ذرا لوگوں کی, وہ بچے جو سن رہے ہیں آپ کو, وہ گھرانے جو آپ کو سن رہے ہیں, کہ آپ کا تعارف کیا, آپ کے والد محترم تعلیم کہاں سے حاصل کی, اسپیشلائز کہاں سے کیا, کب کیا؟ تھینک یو انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور صحت کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا موقع دیا. جیسا کہ آپ نے تعارف کرایا اور بہت زیادہ تعارف کرایا, ہم تو شاید اس قابل نہیں ہیں جو آپ نے القابات اور دوسری چیزیں ہمارے نام کے ساتھ جوڑے ہیں. اگر تعارف کی بات کریں تو سادہ سی بات کہ امجد نام, رہنے والے میرپور کے, والد صاحب مولانا عبدالشکور, دادا مولانا یوسف. پچھلے 100 سال سے ہمارا جو خاندان ہے وہ دین کی خدمت سے منسلک ہے, پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے, مدرسے کے حوالے سے. اور اب جو ہے وہ میڈیسن میں جو ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میڈیسن سے لوگوں کی خدمت کر سکوں. اچھا ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, آج کل ڈینگی کے حوالے سے پنجاب کے اندر بڑی زیادہ سراسیمگی کی کیفیت ہے, تشویش کی کیفیت ہے. میرپور چونکہ بالکل ایڈجسنٹ ہے پنجاب کے ساتھ, یہ ڈینگی کیا ہے اور ڈینگی کی علامتیں کیا ہیں, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈینگی ایک وائرس کا نام ہے جو کہ مچھر کے کاٹنے سے انسان تک پہنچتا ہے, اور یہی مچھر جب کسی ایسے انسان کو, ایسے شخص کو کاٹتا ہے جس کے اندر ڈینگی وائرس موجود ہے تو یہ وہاں سے وائرس کو پک کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو اس طرح مینلی جو مچھر ہے وہ ڈینگی وائرس کے پھیلانے کا سبب بنتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک. تو اگر ایک علاقے میں, ایک جگہ میں ایک شخص متاثر ہے ڈینگی کے مرض سے تو اس سے کئی اور لوگوں تک یہ ڈینگی کا مرض پہنچتا ہے. اس طرح ایک سرکل, ایک دائرہ چلتا ہے کہ ایک شخص سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا شخص, اور اس طریقے سے یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. اگر ایک علاقے میں وبا آئی ہے تو کوئی شخص جو اس علاقے میں جائے گا تو دیر آر چانسز کہ شاید اسے بھی یہ مچھر کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو جائے, اور جب وہ واپس اپنے علاقے میں لوٹ کے آئے گا تو وہاں پہ بھی ڈینگی پھیلانے کا وہ سبب بن سکتا ہے. اچھا, ڈینگی اگر کسی مریض کو ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص علامتیں, گھروں میں بیٹھے لوگ سن رہے ہیں, وہ علامتیں کیا کیا ہیں, سیلنٹ فیچرز کچھ اس حوالے سے ڈاکٹر امجد خان صاحب بتائیں گے؟ سب سے پہلے جو ہے اس میں گلا خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اچانک سے شدید بخار ہوتا ہے. اتنا شدید بخار کہ انسان کانپنا شروع کرتا ہے, اور اتنا زیادہ وہ کانپتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ایک کمبل یا 2 کمبل, ایک رضائی یا 2 رضائیاں بھی ہوں تو اس کی سردی کو ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے ناکافی ہیں. تو اچانک سے شدید بخار,
کانپنے والا جس سے بہت زیادہ سردی لگے، یہ ایک میجر علامت ہے جو ڈینگی فیور میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گلے کا خراب ہونا یا آنکھوں کے اوپر جو ہے آنکھوں کے پیچھے شدید سر درد کا ہونا یا کمر میں شدید درد ہونا، اس بخار کا ایک اور نام دیا گیا ہے، وہ نام ہے بریکنگ بون فیور۔ اتنا شدید بخار کہ بندہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ اور اس کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے ڈینڈی فیور۔ ڈینڈی فیور کا کنسیپٹ یہ ہے کہ بندہ سیدھا چل ہی نہیں سکتا، وہ ٹیڑھا جیسے ڈانس کر رہا ہو اس طرح چلتا ہے، اتنا اس کے جسم میں کھچاؤ اور تناؤ بن جاتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جس کو اچانک سے شدید بخار ہو، ایسا شخص جس کو بخار کے ساتھ بہت زیادہ سردی لگے، گلا خراب محسوس ہو، آنکھوں کے گرد اس کو شدید درد ہو، کمر درد ہو، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ڈینگی فیور پاسبل ہے۔ اچھا، اس میں اگر خدا نہ خواستہ تاخیر کی جائے، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پنجاب کی منسٹر ہیلتھ ہیں، وہ بار بار یہ اپیل کر رہی ہیں کہ کسی کو ڈینگی کی ہلکی سی بھی علامت ظاہر ہو تو ویٹ نہ کریں، فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچیں۔ تاخیر سے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈینگی فیور سے پہلے یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شمار ایسے لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک پروپورشن ہے، ایک تناسب ہے جن کو شدید ڈینگی فیور ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس طرح میڈم نے کہا کہ ہر بندے کو اسے آسان نہیں لینا، اس لیے کہ اسے نہیں پتہ کہ اس کا بخار جو ہے وہ آسانی سے ٹھیک ہوئے گا یا کہیں اس میں پیچیدگیاں تو نہیں پیدا ہوں گی۔ تو بہتر اسی میں سیفٹی اسی میں ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ علامات ہوں تو وہ قریب ترین جو صحت کی سہولت ہے وہاں پہ جائے اور اپنا جو ہے وہ باقاعدہ تشخیص کرائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو اس کی پریشانی کم ہوئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی اس کو ڈینگی فیور ہے تو احتیاط کرنے سے دوسرے اس سے محفوظ رہیں گے۔ اس میں یہ جو کہا جاتا ہے، ہم نے بھی ظاہر ہے آپ لوگوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ خون جو ہے وہ پتلا ہو کے جسم سے اس کا نکاسی شروع ہو جاتی ہے بالکل آخری مرحلے میں، ہیمریجک فیور اسے شاید کہتے ہیں۔ یہ کوئی درست بات ہے یا غلط ہے؟ ڈینگی فیور کے مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج یا پہلا مرحلہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بغیر کسی علامت کے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو معمولی علامتیں ہیں، بخار ہے، سر درد ہے، تھوڑا سا گلا خراب ہے اور بس۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو عموماً یہ چوتھے دن کے بعد اچانک اس کا بخار کم ہوتا ہے، اور بخار کم ہونے کے ساتھ ہی اس کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کو الٹیاں یا پیٹ میں درد اور پسینہ اور کمزوری اور نکاہت کا طاری ہونا، یہ ایک زیادہ شدید قسم کی حالت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور شکل ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون کا جاری ہونا، جسے ہم ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں۔ یہ عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو کبھی پچھلے سال یا کبھی ان کو ڈینگی انفیکشن ہوا ایک سیرو ٹائپ کی وجہ سے، اب دوبارہ جب دوسرے سیرو ٹائپ کا حملہ ہوا تو ایک ان کے لیے زیادہ خطرناک صورتحال ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے ناک، منہ، دانتوں سے دماغ میں، آنتوں میں کہیں سے بھی خون جاری ہو سکتا ہے۔ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریڈیو ہیلتھ کلینک، ریڈیو ہیلتھ فورم وتھ جنید انصاری، ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور سے یہ گفتگو پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب مریض آپ کے پاس سیف ہینڈز میں DHQ اسپتال میرپور کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اب پہنچنے کے بعد آپ کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ کتنے دنوں بعد اس کو ڈسچارج کریں گے؟ کیا کیا دوائیاں دیں گے؟ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں سے بے شک ہم بچ جاتے ہیں، ذرا لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے بتا دیں گے۔ سب سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص ہیلتھ سسٹم میں رپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے لیے جو امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ ہم نے اس کی بیماری کی پوری تفصیل سننی ہے،
ہم نے اس سے یہ حالات پوچھنے کہ کن حالات میں وہ اس بیماری کا شکار ہوا. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ایک اپنے کمرے میں بند رہا ہے، کہیں اس باہر نہیں گیا، اس کو اگر بخار ہوتا ہے تو شاید کوئی اور علامتیں ہوں گی. ایک آدمی جو ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ پنجاب کا لاہور کا چکر لگا کر آیا ہے، تو اس میں ہمیں ڈینگی فیور کا شک زیادہ بنے گا. ایک شخص ایک ایسے شخص کا تیماردار رہا ہے جس کو پہلے ڈینگی فیور تھا، تو اس کو جب تک بخار کی کیفیت میں مبتلا ہوا تو ہم یہ سوچیں گے کہ اس کو ڈینگی فیور ہو سکتا ہے. تو پہلا مرحلہ جب بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے کسی بھی مریض سے، تو اس کے حالات جاننے، اس سے پوری تفصیل پوچھنی. اس تفصیل پوچھنے سے ہمیں ایک بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ڈینگی میں مبتلا ہو سکتا ہے. پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ساری اس سے تفصیل کہانی پوچھنے کے بعد مناسب طریقے سے اس کا معائنہ کیا جائے، جسم میں ایک ایسی علامات تلاش کی جائے جو ڈینگی فیور سے متعلقہ ہو سکتی ہیں. مثلاً اس کے گلے میں اگر وہ سوزش ہے تو یہ اس کی فیور میں جائے گا کہ اس کو ڈینگی فیور ہے. اس کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے، سرخ ہے، تو یہ اس کی فیور میں جائے گا. پھر اس کا ٹمپریچر اگر 102 اور 103 سے زیادہ ہے تو یہ ڈینگی فیور کی فیور میں جائے گا. بخار اس کو اچانک سے ہوا، بہت زیادہ ہوا، تو یہ اس کی فیور میں جائے گا. پھر ہم اس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی تلی میں کوئی تھوڑا سا بڑھاوا آ گیا ہے تو یہ ڈینگی فیور کی فیور میں ہے. پھر ہم نے اس کا بلڈ پریشر لیا. بلڈ پریشر لینے کے بعد ہم ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے کف کو تھوڑی دیر باندھ کے اس میں تھوڑا سا پریشر کو زیادہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے کف کے نیچے والے حصے میں کہیں کوئی سرخ نشان تو نہیں ابھرا. اگر سرخ نشان ابھرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ اس کے خون کے جمنے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک اور پازیٹیو سائن ہے کہ ہمیں بتائے گا کہ اس کو ڈینگی فیور ہو سکتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تفصیل سے پوچھنا، دوسرے مرحلے میں تفصیل سے اس کو معائنہ کرنا، اور پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈینگی فیور سے متعلقہ ٹیسٹ کرانا. اگر اس کے خون کی معائنہ رپورٹ لی جائے تو اس میں خون کے خاص قسم کے ذرات ہوتے ہیں جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں. اگر ان میں کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ ڈینگی فیور کی فیور میں جائے گا. اور اسی طرح ڈینگی فیور کی سیرولوجی کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ لیبارٹری میں ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جس کو N1S1 کہتے ہیں. اگر وہ والا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ مریض ڈینگی فیور کا شکار ہے. تو جب ہم نے تشخیص کر لیا ڈینگی فیور ہے اس بندے کو، پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈینگی فیور کتنا شدید ہے اس مریض کو. وہ ہمارے پاس پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ جانچنے کے معیار ہیں کہ اس کی نبض کی رفتار کیا ہے، اس کی ٹمپریچر کون سی ڈگری پہ ہے، اس کا بلڈ پریشر کتنا کم ہو چکا ہے، اس کے دل کی رفتار کتنی ہے، اس کی ڈی ہائیڈریشن اس میں موجود ہے یا نہیں موجود، اس میں کہیں بلیڈنگ کے اثرات ہیں یا نہیں اثرات، اس کے پیٹ میں درد ہے یا وومٹنگ ہے یا نہیں ہے، وہ مریض کانشیس ہے، اس کی کانشیسنیس میں کوئی ڈیٹیریوریشن تو نہیں آئی. تو یہ سارے معیار یا پوائنٹس آپ نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لیبل کر لیتے ہیں کہ یہ مریض ڈینگی فیور کا شکار ہے اور سٹیج 1 پہ ہے، سٹیج 2 پہ ہے، 3 سٹیج پہ ہے. پھر اس کے حساب سے اس کا آپ علاج تجویز کرتے ہیں. سادہ علاج کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے سمپل پیراسیٹامول یا پیناڈال کی گولی دینی ہے. اس سے آگے بڑھیں تو اس کو مختلف قسم کی آئی وی ڈرپس لگانی پڑیں گی تاکہ اس میں نمکیات اور پانی کی کمی نہ ہو. اس سے آگے بڑھیں تو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے مختلف جو ہے وہ دوائیاں تجویز کی جائیں گی. اس سے آگے بڑھیں تو اللہ نہ کرے اگر شاک کی کیفیت میں ہے تو شاک کی مینجمنٹ ہوگی. اس سے آگے بڑھیں تو اگر اس کو بلیڈنگ مختلف اعزاز سے ہو رہی ہے تو ہمیں بلڈ بھی ریپلیس کرنے کی نوبت آئے گی، وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کی نوبت آئے گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مرحلے میں ہے، بیماری کتنی شدت سے ہے، بیماری کی تشخیص کیا ہے، تو اس حساب سے اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کتنے زبردست طریقے سے آپ نے پورا ایک نقشہ آپ نے باندھ دیا، ایک داستان طلسم ہوشبہ آپ نے
بڑے ہی سادہ انداز میں ہمارے سننے والوں تک پہنچا دی. اللہ اس بیماری سے بچائے. ڈاکٹر صاحب نادیہ بی بی ہیں ڈڈیال سے، کہہ رہی ہیں جی کہ میں پروگرام سن رہی ہوں، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب بڑے ہی زبردست انداز میں بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ڈینگی والا مچھر ہے اس کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص وقت میں نکلتا ہے، اس بارے میں ذرا بتا دیں گے. جی، ڈینگی فیور کا جو مچھر ہے وہ ایڈس ایجپٹائی سے کہتے ہیں، یا ایک اور ورائٹی ہے اس بھی جس کو البو پکٹس کہتے ہیں. یہ مچھر چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے اور اس میں سفید جو ہے نا، سفید کو تو داغ نہیں کہنا چاہیے، بہرحال سفید نشان اس کے جسم پر ہوتے ہیں. اور اس کی اور خاص بات ہے کہ یہ جو ہے وہ دن کے وقت صبح ہونے کے بعد یہ نکلتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ٹائم آف ایکسپوجر کیا ہے، ڈان اینڈ ڈسٹ. نسیم سحری جب چل رہی ہوتی ہے تو مچھر بھی جو ہے وہ جھوم جھوم کے جو ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور جب شام کا مل جگہ چھانے لگتا ہے تو پھر بھی مچھر آخری اپنی خوراک لے کر اپنے گھر کو جانے کی سوچ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا ادبی تشریح کی ڈاکٹر تو صاحب اس آپ نے. لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈان اور ڈسٹ میں کچھ احتیاطیں کرنی ہیں. اور یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی صوفی کے ساتھ اس مچھر کا بھی تعلق ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آدھے بازو والے شرٹ نہ پہنو، اپنے جسم کو ننگا نہ کرو. کہیں پہ بھی آپ نے آدھے بازو کی شرٹ پہنی، جو آدھا بازو ننگا ہوگا وہاں پہ میں اپنا جو ہے وہ نشان چھوڑ کے جاؤں گا. تو کہیں پہ کہیں سینہ ننگا ہوا تو میں اس پہ نشان چھوڑ کے جاؤں گا. تو یہ اس لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح یا شام کو جب آپ نکلیں تو پورے بازو والی قمیض ہو، پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو. تو یہ ایک پروٹیکشن کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہت خوبصورت جواب ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے جو بات کہی کہ صوفی نوعیت کا ہے کہ جو پردے پہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی دیکھو، جو کہا گیا آپ کو کہ پورے بازو آستینے پہنیں، جسم کو ننگا نہ کریں. واہ کیا بات ہے. نادیہ بی بی یہ احتیاط ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. سفید داغ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے کتنے چھوٹے مچھر کو اب داغ محدب سا لے کے تو آپ نہیں چیک کرتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ یہ جو احتیاطیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، صبح کے وقت اور سحپہر کے وقت احتیاط کریں، اور کپڑے جو ہیں وہ پورے پہنیں. تمام لوگ، بچوں کو بھی جو ہے وہ عام طور پر نکر یا وہ آدھی آستینیں پہنائی جاتی ہیں شرٹ کی، اس سے پرہیز کریں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح جی شفیق صاحب ہیں سیکٹر C4 سے اسلام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت لائق آدمی ہیں، ہمارا پورا خاندان ان کا مریض ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈینگی کے وارڈ جو ہے سنا ہے اس میں علیحدہ رکھا جاتا ہے، مریضوں کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. کیا میرپور میں سہولت دستیاب ہے آپ کے یہاں؟ جی، میرپور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں علیحدہ ایک آئسولیشن وارڈ جس طرح کووڈ کا بنا ہوا ہے اسی طرح ڈینگی کا بنایا گیا، جس میں وہ مریض جو ڈینگی سے متاثر ہیں ان کو علیحدہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ایک تو ان کا بہتر طریقے سے علاج ہو سکے، دوسرا ان کی وجہ سے کہ دوسرا شخص متاثر نہ ہو. جی بالکل جی، آپ کی بات ایڈریس کر دی شفیق صاحب. اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کے کسی کے پیارے کو یہ بیماری ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہو جائے. مطمئن رہیے، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، ہسپتال کی انتظامیہ نے، ان سب لوگوں نے مل جل کر آئسولیشن وارڈ جو ہے یہاں پہ بنا رکھا ہے. اچھا ایک صاحب ہیں جی مطلوب صاحب، کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، مہربانی جناب. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ معدے کی جو بیماری ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وقتی طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے جب دوائی لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر دوبارہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ تلخی ہوتی ہے معدے کے اندر. اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ السر کیوں نہیں جاتا؟ یہ وہ خود مسئلہ ہے میرا خیال ہے. جی انصاری صاحب، السر چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو سمجھنے میں بعض اوقات یہ فرق لگتا ہے کہ جب ہم عام لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ معدے کی بیماری کو ایک ہی ہیڈنگ دیتے ہیں، ایک ہی عنوان کے ساتھ ساری معدے کی بیماریوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے. اب معدے کی بیماریوں کا ہم نام لینا شروع کر دیں تو صبح سے شام ہو جائے گی، وہ نام ختم نہیں ہوں گی. ان گنت بیماریاں ہیں معدے کی، اور اسی طرح ان ان گنت بیماریوں کے ڈفرینٹ
ٹریٹمنٹ سے ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اچانک سے آئیں اور اچانک سے ختم ہو گئیں. بعض بیماریاں تھوڑی سی محنت کرواتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور بہت ہی ایک شارٹ پرسنٹیج، ایک بہت تھوڑی سی بیماریاں ہیں جو کہ شاید عمر کے ساتھ چلتی ہیں. ہم شوگر کے ساتھ بھی جیتے ہیں، بلڈ پریشر کے ساتھ بھی جیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ معدے کی ایسی بیماریاں ہیں جن کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو زیادہ شدید بیماریاں ہیں جس طرح السر ہو گیا، گیسٹرائٹس ہو گئی، ابسٹرکشن ہو گئی، ایروژنز ہو گئے، یہ اس طرح کی معدے کی بیماریاں ہیں جن کا 100% ٹریٹمنٹ موجود ہے. اور پیشنٹ، اور یہ ٹریٹمنٹ بھی بہت لمبا نہیں ہوتا، پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں جو سیکرٹ کیا ہے، سیکرٹ یہ ہے کہ تشخیص، کہ معدے کی بیماری کو ایک ہی بیماری نہ سمجھا جائے بلکہ باقاعدہ سے اس کی تشخیص کری جائے کہ اس میں کون سی معدے کی بیماری ہے. ہو سکتا ہے ایک ایسی بیماری سامنے آ جائے جو صرف 2 گولیوں سے ٹھیک ہونے والی ہو، اور ہو سکتا ہے ایسی بیماری سامنے میں آ جائے جس کو 4-6 ہفتے علاج سے بندہ ٹھیک ہو جائے. تو جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے، ہم معدے کے کیپسول، معدے کے سیرپ، گیس کے سیرپ جو ہے وہ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ان سے وقتی طور پر کام چلاتے رہیں گے. تو یہ وقتی کام چلانا شاید بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے، اور انسان اس سے بہت زیادہ سفر بھی کرتا ہے، پیسے کے بھی لحاظ سے بھی، پریشانی کے بھی لحاظ سے، اور صحت کے حوالے سے بھی. تو اگر ہم نے اپنی صحت کو بہتر رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، ہم نے اپنے پیسے کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اس کا جو اسٹریٹ فارورڈ صراط مستقیم یہ ہے کہ ہم کسی مستند ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر اپنی بیماری کی تفصیل بیان کریں، اس سے متعلقہ جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائیں، اور جو ہے وہ اتھینٹیکیٹڈ میڈیسن یوز کریں. تو شاید بہت بڑی پریشانی سے ہم ہمیشہ کے لیے بچ جائیں. جی، بڑا ہی تفصیلی جواب پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب نے آپ کے سوال کا دیا. خاطر جمع رکھیے یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص، معدے کے جتنے امراض ہیں، امراض معدہ و جگر، جتنی یہ اس سے ایسوسیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، اس کی درست بندے سے درست معالج کے پاس پہنچ کر اس کی درست تشخیص کروانا، اور اس کے بعد جو علاج آپ کے معالج بتائیں اس پر آپ ریلیجیسلی عمل کریں. انشاءاللہ تعالی شفا من جانب اللہ کے بھی کچھ اصول ہیں. اس میں اہم ترین اصول یہ ہے کہ آپ درست بندے کے پاس پہنچیں اس کا علاج کرانے کے لیے. یہ ثانیہ بی بی ہیں، کہہ رہی ہیں جی میری عمر 28 سال ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے شوگر بھی میری بارڈر لائن پہ ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ مجھے تھوڑی سی ڈپریشن بھی رہتی ہے، اور ساتھ مجھے معدے کا مسئلہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ آسان طریقہ، آپ کسی قریبی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنی تفصیل بیماری کی بیان کریں، پھر اس پہ چھوڑ دیں. میں اپنے مریضوں سے، اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے آپ ایک کام کریں، آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ مجھے اس تکلیف کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے، کون اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. جب آپ نے یہ تحقیق کر لی کہ کس کے پاس جانا ہے، کون بہتر ہو سکتا ہے، جب اس کی کلینک کے دروازے پہ پہنچیں تو اپنے شکوک و شبہات وہیں پہ رکھ دیں، اور اس یقین کے ساتھ آپ کلینک ہاسپٹل میں داخل ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ نے انشاءاللہ تعالی مجھے شفا دینی ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپنی بیماری کے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا امتحان کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے ہم پھر جا کے کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دوائی بتائی ہے، مجھے کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، یا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ دوائی گرم ہے، یہ دوائی خشک ہے، یہ میں تو ٹیبلٹس تو نہیں لے سکتی، مجھے تو سیرپ لینا چاہیے، مجھے فلاں دوائی اچھی نہیں لگتی، فلاں دوائی اچھی لگتی ہے. تو یہ جب آپ فیصلے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیک وقت آپ 2 نہیں بلکہ 2 سے زیادہ کشتیوں پہ سوار ہیں. اور آپ خود ہی سوچ لیں، جس کے قدم ایک کشتی کے بجائے 4 کشتیوں کو گھیر رہے ہوں تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. صادق صاحب ہیں جی،
سیکٹر F1 سے کہہ رہے ہیں جی پروگرام بڑے غور سے شوق سے سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ادبی ذوق رکھتے ہیں, آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی. آج کل مسیحا تھوڑے سے غصے والے ہیں, تھوڑے سے اتنی شفقت سے بات نہیں کرتے جتنی شفقت میں ماضی میں کرتے تھے. تو کیا مریض کی عادی بیماری تھوڑی سی نرم گفتگو سے دور ہونے کا رجحان کم نہیں ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ کوئی ادبی سا سوال آ گیا سر. جی ویل سیڈ, یہ ان کی آبزرویشن بہت درست ہے کہ آج معاشرے میں ہر جگہ پہ ایک گھبراہٹ کی, بے چینی کی اور الجھن پن کی کیفیت سی ہے. جہاں پہ ہم جائیں چہرے پہ ہمیں خوشی کے بجائے پریشانی کا اظہار ملتا ہے, ماتھے پہ گوری ہوتی ہے, غصے کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے. شاید حالات ایسے ہیں یا ہم نے اپنے آپ پہ جو ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے کی ہماری ایک جو ہے روایت بن چکی ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹرز بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ بھی انہی حالات کا شکار ہیں اور انہی حالات کے نتیجے میں ان کے جو افعال سرزد ہو رہے ہیں شاید وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم نے اپنے پورے معاشرے کو سدھارنا ہے. ہم نے ڈاکٹر کو نہیں دیکھنا, بلکہ جب ہم روزانہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ہم نے آج اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جب کسی جگہ دو گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں تو میں نے پیچھے ہٹنا ہے. میں نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ مجھے غصہ سے بولے تو میں نے خاموش رہنا ہے. میں نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ میں نے کسی سے جان بوجھ کے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. جب میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا تو میں یہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پوری کائنات میں ایک حصہ ٹھیک ہو گیا, اور اس ٹھیک ہونے کا اثر وائرس کی طرح پورے معاشرے میں پھیلے گا اور پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ میں جنید انصاری, میں اپنے آپ سے آغاز کروں, آپ جو لوگ ہیں اپنے آپ سے آغاز کریں, انشاءاللہ معاشرے میں بہتری ہوگی. اور یہ جو شکر رنجی کی کیفیت, ایک دوسرے سے گلے, اور یہ جو بیچ میں شیطان ابلیس انوالو ہو کے لڑائیاں جھگڑے کراتا ہے, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے تشریح کی. حافظ اشتیاق صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب بڑی مہربانی, بڑی زبردست گفتگو آپ کی آج سننے کو مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کرونا میں بھی بخار ہوتا ہے, ڈینگی میں بھی بخار ہوتا ہے, کرونا میں بھی گلا خراب ہوتا ہے, ڈینگی میں بھی کوئی ملتی جلتی چیز ہے, ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے سر؟ ویل سیڈ. یہ ایون ایک اچھے فزیشین کے لیے بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کر سکے. بہرحال اگر ایک دیکھنے والی آنکھ موجود ہے تو دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ بہت جو نازک سے ڈفرینسز ہیں دونوں بیماریوں میں وہ ان کو ڈھونڈ لیتی ہے. ریٹرو آربیٹل پین ڈینگی فیور کا خاصہ, اسمال آف دا بیک پہ پین ڈینگی فیور کا خاصہ, ہول باڈی پینز کرونا وائرس کا خاصہ. اس طریقے سے بہت معمولی سی چیزیں ہیں جو کہ عام فزیشین کے لیول پر بھی ان کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل. لیکن اگر ہم غور کریں تو غور کرنے والوں کے لیے پوری دنیا کھلی پڑی ہے. اس غور کرنے سے آپ اس کی ہسٹری میں بھی بہت سی باتیں جانچ لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جب اس کا معائنہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ پوائنٹس آپ کو مل ہی جاتے ہیں, اور بعد میں انویسٹیگیشن سے یہ باتیں کنفرم ہو جاتی ہیں. بہرحال ڈینگی اور کرونا وائرس بہت زیادہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں, اور اس کے لیے ایک اچھی آنکھ چاہیے ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے. جی بڑا زبردست سوال کیا جناب آپ نے. ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا. دیکھنے والی آنکھ, اور وہ دیکھنے والی آنکھ اور آپ کی نبض کو چھو کر اس ایشو تک پہنچنے والے ہاتھ, یقیناً اس لمس کے لیے آپ کو پہنچنا ہوگا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور, یا اپنے قریبی ترین کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر ایک مستند ڈاکٹر بیٹھا ہے. کویکس سے مہربانی کر کے بچیے. کرونا کی بات آئی ڈاکٹر صاحب, تو ذرا کرونا کا تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیں. اتنے عرصے سے آپ 1.5 سال سے 1.25 سال سے آپ اس ایشو سے نبرد آزما ہیں.
اب کچھ حالات کنٹرول میں آئے. وہ انڈین ایک ویو آ گئی تھی کم بخت ہماری, جس کو ڈیلٹا ویو کا نام دے دیا, وہ ہم ریڈ لسٹ میں بھی چلے گئے تھے, انگلینڈ میں داخلے ہمارے بند ہو گئے تھے, تو اب دوبارہ ہم ریڈ لسٹ سے نکلے ہیں. کیا صورتحال ہے کرونا کی آج کل؟ انصاری صاحب الحمدللہ صورتحال بہت بہتر جا رہی ہے. کل ہی میں ٹی وی پہ وہ جو ہے وہ پٹی چل رہی تھی کہ پرسنٹیج آف انفیکشن جو ہے وہ 2% سے نیچے چلی گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے, ہیلتھی سائن ہے کہ اتنی کم پرسنٹیج ہو. تو پھر جو اس کا جو ویشیس سائیکل ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے اور دوسرے سے تیسرے, وہ بریک, اگر 5% سے نیچے یہ انفیکٹیوٹی ریٹ چلا جائے تو پھر چانس یہ ہوتا ہے کہ یہ وبا اپنی موت آپ مر جائے گی. اس لحاظ سے ابھی یہ 2% ہے, تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے, خوش آئند خبر ہے. ہم پریکٹیکلی جو میر پور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے آج سے 15-20 دن پہلے ایک خاص تعداد پہ آ کر مریض رک گئے تھے, یعنی کہ نہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی تھی نہ کم ہو رہی تھی. لیکن الحمدللہ آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مریض کافی حد تک جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس وقت بہت زیادہ سیریس مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے. یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہ خبر اسی طرح قائم رہے. جی, یہ بہت زبردست اپڈیٹ ہے. مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں 100 سے زائد جو ہے لوگ, ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں, وہ کرونا میں مبتلا ہو چکے تھے. یہاں پر کچھ اموات بھی ہوئیں. آزاد جموں کشمیر کے اندر بہت سے مستند ڈاکٹرز جو ہیں, ڈاکٹر رضوان عابد کارڈیالوجسٹ خالق حقیقی سے جا ملے, ڈاکٹر اخلاق میڈیکل اسپیشلسٹ امجد صاحب کے دوستوں میں سے تھے, وہ بھی اس کرونا کی نظر ہو گئے. ڈاکٹر صادق صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ, یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے کرونا کا شکار ہو کر. ڈاکٹر حلیم, اور اسی طرح اور کتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو کہ وفات پائے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, ایک ڈاکٹر جو کہ شدید رسک پہ ہو کے, ظاہر ہے مریض آ رہا ہے آپ کے پاس, مریض تو پورے اس علاقے سے 18-20 لاکھ کی آبادی میرپور ڈویژن کی, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, تو ڈر نہیں لگتا آپ کو سر؟ نہ جانے کون کون سی بیماریاں. اس لیے ڈاکٹری کو پیغمبری شعبہ کہا گیا ہے, پیشہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یہ آپ کا ایک پیشن ہے, اور یہ آپ کا ایک اندر سے آواز اٹھتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کے لیے, اچھے جاب کے لیے ڈاکٹر بنیں گے, تو خدا را نہ بنیے. ڈاکٹر بننا ہے تو ہم نے کسی نہ کسی موقع پہ سیلف لیس ہونا ہی ہے, اور یہی قدرت کی ڈیمانڈ ہے. یہی شاید اس کی اصل حقیقت ہے کہ ڈاکٹر اگر واقعی سیلف لیس ہوئے گا تو وہ ایک ڈلیور کر سکے گا معاشرے میں, اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے, مطلب ہے کہ ہم اپنے کولیگز میں جب بیٹھتے ہیں تو انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شعبہ بتا دو کہ جس میں آپ پیسے بھی لیں اور پھر دعائیں بھی لیں. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کا کام کرتے ہیں تو شاید آپ کو دعا ملتی ہے, لیکن جب اگر آپ پیسے لے رہے ہوں تو پھر تو دعا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ڈاکٹری شعبہ بھی ایسی ہے. روزانہ ہمیں ڈھیروں ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ بوڑھیاں آ رہی ہیں, جوان لوگ آ رہے ہیں, اور وہ خود والنٹر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم تہجد پہ اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. ہم نے نہیں ان کو کہا ہوتا دعا کے لیے, اور ہم نے شاید ان سے, جب ہم اپنے گریباں میں جاگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید ہم نے ان سے تھوڑی بہت زیادتی بھی کی ہو, پیسے کے معاملے میں, رویے کے معاملے میں, علاج کے پراپر تشخیص کے معاملے میں, لیکن اس کو بھی اگنور کرتے ہوئے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو تحفہ ہے, یہ جو اعزاز ہے, یہ ایک ڈاکٹر ہی کے پاس ہے. بے شک بے شک, سما باندھ دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ڈاکٹر فریٹرنٹی کی طرف سے آ گیا. ڈاکٹر صالح ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں مریض یا ان کے لواحقین جو ہوتے ہیں, مریض تو خود کم, لواحقین ان کے جذباتی ہو کے میڈیکل سٹاف کے ساتھ بعض اوقات تلخ کلامی بھی کرتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقع ہو جائے وہاں پہ مریض کی, تو لڑائی جھگڑے کی اور دھینگا مشتی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. کیا اس رویے میں ذمہ دار کون ہے, اور کیا طبی شعبے کے ساتھ یہ کام کرنا یہ کسی اچھے معاشرے کی نشانی ہے؟
اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں. ہم سب سے مراد یہ ہے کہ ہم سب سے مل کر معاشرہ بنتا ہے. معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوئے گا تو اس کا اظہار مسجد میں بھی ہوگا, مندر میں بھی ہوگا اور اسپتال میں بھی ہوگا. ہم نے معاشرے کو سدھارنا ہے. ہم تعلیم کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 16 جماعت تک ہمیں تعلیم نظر آتی ہے, تربیت کہیں پہ نظر نہیں آتی. ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم سائنسز کلینکل اینڈ پری کلینکل سائنسز پڑھائی چلے جا رہے ہوتے ہیں اور کریکٹر بلڈنگ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اسی طرح ہر شعبے میں, انجینئرنگ میں چلے جائیں, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو ہم کور نالج تو پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے. مشتوں میں ہم قرآن مجید تو زبانی یاد کروا رہے ہیں لیکن قرآن مجید کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ ہم بتانے سے قاصر ہیں. معاشرے میں معاملات کے معاملے میں ہمیں کہیں پہ بھی ٹیچنگ نہیں ہو رہی. نہ اسکولوں میں معاملات سکھائے جا رہے ہیں, نہ گھروں میں معاملات سکھائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سدھار کی کیفیت کہیں پہ بھی چونکہ نہیں ہے تو اس کا پھر اظہار ہمیں ایسا ہی پروڈکٹ ملتا ہے. فیکٹری میں جیسے آپ را مٹیریل ڈالیں گے, جیسی آپ مشینیں لگائیں گے, اسی طرح کا پروڈکٹ ملے گا. تو معاشرے میں ہم جیسے استاد, جیسے ہم تربیت کر رہے ہیں, جیسے ہم معاملات کر رہے ہیں, اس کا پروڈکٹ تو ایسے ہی آنا ہے. کہیں پہ لڑائی ہے, کہیں پہ غصہ ہے, کہیں پہ بے اعتباری ہے. ہمارے ایک معاشرے کا ایک کلچر بن چکا ہے. اگر ایک ہمارے بہت بڑے سینئر زعماء نے یہ کہا تھا کہ ایشین معاشرے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ بے اعتبارے ہیں, یہ اپنی بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, اور آخری بات انہیں بہت سخت کہی کہ یہ لوگ منافق بھی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی نشاندہی کسی دانشور نے کی ہے. تو ہم سوچیں کہ واقعی کیا انہیں صحیح نہیں کہا. بہت خوب بات کہی ڈاکٹر صاحب نے. ہم سب نے یہ جو معاشرتی جو ایشوز ہیں, جو بگاڑ ہے, جو عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکنیکل سا سوال آ گیا ہے. یہ شاہد صاحب ہیں سیکٹر B1 سے, انہوں نے کہا جی پروگرام سن رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جی میری عمر 50 سال کے قریب ہے ڈاکٹر صاحب, اور مجھے شوگر ہے گزشتہ 12-13 سالوں سے. علاج کروا رہا ہوں, انسولین بھی لگا رہا ہوں, گولیاں بھی کھا رہا ہوں. اب جسم کے مختلف حصوں میں کھجلی ہوتی ہے آج کل. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی شوگر کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ جی, شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرورائٹس جو ہے یہ ایک کمپلیکیشن ہے شوگر کی, جس کی وجہ سے جسم میں بہت زیادہ جو ہے وہ خارش ہوتی ہے. تو شوگر کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں سو رہے ہیں, شوگر کی وجہ سے میری جو ہے وہ دکھ نہیں صحیح رہا, میرا جو ہے وہ دل کمزور ہو گیا ہے, بلڈ پریشر کی تکلیف ہو گئی ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے, تو میرے لیے دوائی تجویز کریں. تو ہم سب سے پہلے اس سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں ان کے لیے ہم دوائی تو دیں گے, لیکن پہلے آپ سے ایک کمٹمنٹ بھی لینی ہے. وہ کہتے ہیں کون سی کمٹمنٹ؟ ہم نے کہا کہ ان ساری بیماریوں کی, ساری تکلیفوں کی جڑ شوگر ہے. تو پہلی کمٹمنٹ یہ لینی ہے کہ آپ نے شوگر کو ہر حال میں کنٹرول کرنا ہے. آپ پاؤں کے لیے میرے پاس آئیں, اس کی دوائی تو دوں گا, لیکن میری بنتی آپ سے یہی ہے کہ آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. آپ میرے پاس الٹی کے لیے آئے ہو, معدے کی تکلیف کے لیے آئے ہو, ضرور دوائی دوں گا, لیکن درخواست یہ ہے کہ آپ نے شوگر کو 100% کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو جسم میں پرابلم ہے تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو جان لیجئے کہ اس کا سبب جو ہے شوگر کا نہ کنٹرول ہونا ہے. اور شوگر کا کنٹرول ہونا انتہائی آسان ہے. ہمارے اندر جو غلط فہمی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے دوائی لے لی, ہم دوائی کھا رہے ہیں تو اب شوگر کنٹرول ہے, حالانکہ ایسا نہیں. جس طرح ایک شخص کو 3 پھلکوں کی بھوک لگی ہے تو وہ آدھا پھلکا کھائے گا تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر اس کی شوگر کی بیماری کی شدت زیادہ ہے تو صرف 1 گولی یا 2 گولیوں سے نہیں ٹھیک ہوگی. ایسے مریض بھی ہیں جن کی بیماری کی اتنی شدت ہے کہ وہ 4 مختلف قسم کی ٹیبلٹس بھی لے رہے ہیں, 3 یا 4 مختلف قسم کی انسولین بھی لے رہے ہیں, اور پھر بھی ان کی شوگر پوری طرح کنٹرول نہیں ہو رہی. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ہفتہ وار ایک اور دوائی بھی لینی ہے. یعنی کہ 1 سے 2, 2 سے 4 اور 4 سے 8, یعنی کہ دوائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ
کہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے شوگر پہ دھیان نہیں دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوائی ہی شوگر کا علاج ہے. دوائی تو ایک سٹیپ ہے. ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے, ہم نے واک بھی کرنی ہے, ہم نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے, ہم نے چکنائی سے بھی جان چھڑانی ہے, ہم نے نمک بھی کم استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کے کرتے ہوئے ہم نے مناسب اور پوری مقدار میں دوائی لینی ہے. پھر شوگر کنٹرول ہوگی, اور جب شوگر کنٹرول ہوگی تو پھر خارش بھی چلی جائے گی, پاؤں کا سونا بھی چلا جائے گا, آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہو جائے گی, دل کے دھڑکنے کا بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی, اور معدہ بھی آپ کا صحیح کام کرے گا. یہ جو آپ نے بات کہی وہ میرے ذہن میں وہ آگی بات دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کے ساتھ کوئی دل بھی سنا ہے, کوئی دل کی بیماریاں بھی ان کو بھی انوائٹ کرتی ہے یہ؟ جی جی, شوگر بنیادی طور پر خون کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے, اور خون کے نالیوں کے متاثر ہونے کی وجہ سے دل کی شریانیں بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, گردوں کی شریانیں بھی متاثر ہوتی ہیں, دماغ کی شریانیں بھی متاثر ہوتی ہیں, پاؤں کی خون کی نالیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. تو شوگر جو ہے وہ پاؤں سے لے کر سر تک انسان کو متاثر کرتی ہے. ہم اپنے طالب علم اسٹوڈنٹس کو یہی بات کہتے ہیں کہ جس اسٹوڈنٹ کو امتحان کے دوران شوگر کا مریض مل گیا وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو پوچھتے ہیں کیوں جی؟ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا پاؤں سے لے کر سر تک شوگر ہی شوگر ہوتی ہے. کتنا معائنہ کرو گے اور کہاں تک معائنہ کرو گے, ضرور کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی, اور وہی تمہارے فیلئر کا سبب بنے گی. یہ بہت ہی آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آخری 2-3 منٹ ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں گے, پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, کہ ڈائگنوسٹکس کا کتنا گہرا تعلق ہے ایک مرض تک پہنچنے کے لیے. ایک وقت ہوتا تھا سنیں مریض, وہ حکیم صاحب ہوتے تھے, دھاگا لے کے مریض کی بازو پہ باندھ دیا جاتا تھا, وہ دھاگا مریض دور پردے میں بیٹھے ہو کے اس سے کر لیتے تھے, پہنچ جاتے تھے بیماری تک. آج کل نئی دنیا, طبی دنیا بڑی بدل چکی ہے. یہ جو ڈائگنوسٹکس ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف, کیا ان کا کوئی تعلق آج کل ہے بیماریوں کی تشخیص؟ انصاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی, تو مجھے وہ عذرائے تفنن یہ بات یاد آ گئی کہ جس طرح ایک حکومت, ایک ملک کے 3 پلرز ہوتے ہیں, ایک حکمران ہے, دوسری عدلیہ ہے, اور تیسری اس میں علماء حق کا اختلاف ہے کہ صحافت ہے یا کچھ اور ہے. بہرحال یہ جو 3 پلرز ہیں یہ کسی حکومت کو چلاتے ہیں. اسی طرح کسی بھی بیماری کی تشخیص کے بھی 3 پلرز ہیں. ایک اس کی ہسٹری لینی ہے, ایک اس کا معائنہ کرنا ہے, اور تیسرا انویسٹیگیشن. تو 3 پلر کے بغیر تو کوئی عمارت, کوئی ٹیبل تو کھڑا نہیں ہوگا. اگر ایک پلر مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنی کھا رہے ہیں اور شاید ہم اس کا بہتر علاج نہیں کر سکیں. اس لیے علاج سے پہلے ہم نے 3 کام ضرور کرنے ہیں. اس سے پراپر تفصیل پوچھنی بیماری کی, اس کا تفصیلی معائنہ کرنا ہے, اور اس کے ضروری ٹیسٹ کرنے ہیں. اور ضروری ٹیسٹوں کے حوالے سے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ٹیسٹ وہاں سے کرائیں جہاں پہ ہمیں یقین ہو کہ جس کام کے لیے ہم نے بھیجا ہے وہ اسی کے مطابق اس کا رزلٹ آئے گا. جی بالکل جی, یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کہی. ڈاکٹر صاحب میرپور میں سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو. میرپور میں اسپیشلی جہاں کے 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ برطانیہ رہتے ہیں, جہاں پہ دیہاتی علاقہ بھی ہے, ڈیم کے کنارے پانی کے قریب رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں, جہاں پہ مطلب ایک بڑا ہی ڈائیورسیفائڈ متنوع قسم کا یہاں پہ ایک کلچر دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ بیماریاں کون کون سی ایسی کامن ہیں جو آپ نے اپنے اس طویل طبی کیریئر میں دیکھی ہیں, جو کہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اہم ترین بیماریاں ایک تو جنرل بیماریاں ہیں, جو بلڈ پریشر, شوگر کی بیماری ہے. یہ تو بہت کامن ہے. کسی بھی شہر میں, پاکستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں گے, شوگر اور بلڈ پریشر آپ کو کامن ملے گی. لیکن ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں جو ہے وہ انفیکشنز بہت کامن ہیں, چاہے وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہو, یرکان کا انفیکشن ہو, ڈینگی ہو, کرونا ہو, معدے کے انفیکشنز ہوں, انٹسٹائنل انفیکشنز ہوں. انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہیں. اور پھر ایک اور پہلو ہے کہ صحت کی جو سہولیات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے اب ہماری زندگی کی طوالت بھی بڑھ رہی ہے. اب لوگ بوڑھے بھی ہو رہے ہیں.
یعنی کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، تو بڑھاپے کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں، ہڈیوں کا کمزور ہونا، ہڈیوں کا ٹوٹنا، اور بڑھاپے کے حوالے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، آنکھوں میں موتیا کا آ جانا، دل کی کمزور ہونا، یہ بھی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ان سب چیزیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، شاید پہلے سے بھی موجود تھیں، اب کچھ بیماریاں زیادہ ہو گئیں، کچھ کم ہو گئیں، لیکن ان کا تدارک اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحیح موقع پر ان کی تشخیص کر لیں. اور تشخیص کرنے کے لیے آپ کو بہترین ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن چاہیے. انفارچونیٹلی میرپور چھوٹا علاقہ ہونے کی وجہ سے، کم آبادی ہونے کی وجہ سے، گورنمنٹ کی بھی توجہ شاید اتنی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں بھی شاید اتنی ٹیسٹوں کی سہولیات موجود نہیں ہیں. بہرحال میرپور کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس لحاظ سے حکومتی مدد کے لیے شاید بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. اچھی لیبارٹریز میرپور میں بنتی جا رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک گروپ نے جو ایک الشفا ڈائگنوسٹک سینٹر بنایا جس میں وہ والی سہولتیں جو پہلے شاید میرپور میں موجود نہیں تھیں، ہڈیوں کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، معدے کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ہم میرپور میں بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے. بالکل جی، کلوزنگ ریمارکس ہیں یہاں پہ. یہاں پہ ایک آخری سوال میں یہ شامل کر لیتا ہوں. مصباح صاحب ہیں جی، انہوں نے ڈڈیال سے سلام دیا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اور کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میرپور میں سنا ہے کہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر یہاں پر اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی شروع ہو چکی ہے. چونکہ آپ سربراہ ہیں میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے اور کارڈیالوجی بھی آپ کے انڈر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ٹھیک کرتے ہیں یہاں پہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی؟ خطرہ تو کوئی نہیں ہے، یہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہے ہیں. جو بھی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے بڑا اچھا سوال ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلی بات جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کو انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پر اینجیوگرافی کی کسی بھی جگہ اجازت نہیں دی جاتی جب تک وہ کم از کم 2 سے زیادہ اینجیوگرافی انڈر سپرویژن نہ کر لے. وہ ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اس معیار کو جانچنے کے بعد کہ یہ شخص، یہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ کسی کی سپرویژن کے بغیر انجیوگرافی کی اجازت. اس لیے میرپور میں بھی جو انجیوگرافی کا سلسلہ شروع ہے، الحمدللہ ڈاکٹرز نے پراپر ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، اور اپنی نہ صرف ٹریننگ حاصل کی بلکہ اس کے بعد وہ اپنی ٹریننگ کو مزید سائیکل کرنے کے لیے بھی پچھلے 2 سال سے مسلسل ہمارے ڈاکٹر صاحبان پنڈی کے اچھے اداروں میں جا رہے ہیں اس تربیت کو مزید بہتر کرنے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ انجیوگرافی شروع ہو چکی. ابھی انجیوپلاسٹی نہیں شروع ہوئی. انجیوپلاسٹی اس لیے نہیں شروع ہوئی کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیسے کرنی، اس لیے شروع نہیں کی کہ پہلے لوگوں کا ایک اعتماد حاصل کیا جائے. انجیوگرافی ریلیٹیولی انجیوپلاسٹی سے آسان پروسیجر ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ دیکھ لیں کہ واقعی انجیوگرافی ہو رہی ہے، کسی قسم کی پیچیدگیاں نہیں ہو رہی. تو کل ہم انشاءاللہ یہاں پہ انجیوپلاسٹی بھی شروع کریں گے. اور یہاں پر بھی بس نہیں ہے، حکومت کے تعاون سے، لوگوں کے تعاون سے، اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جہاں فل فلیجڈ کارڈیک سہولتیں، فیسلٹیز لوگوں تک پہنچانے میں کے قابل ہو سکیں گے. جی، آج کے پروگرام کو ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے. جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان جو کہ ہیڈ آف میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور، اس کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میرپور میں بھی آپ پروفیسر ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مینٹل انٹلیکچوئل اپروچ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خود میں صبر، تحمل، برداشت، رواداری اور وہ تمام پازیٹیو چیزیں جو کہ سیرت طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ربیع الاول کا یہ ماہ ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے. سیرت اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے اس پر عمل کریں. اور یہ تمام باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہیں یہ ہمیں حیات طیبہ میں دکھائی دیتی ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جنید انصاری اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.